ایک شخص تھا، اس کے گھر میں ایک سونے کا انڈا دینے والا سانپ رہا کرتا تھا جو کہ روز سونے کا انڈا دیا کرتا تھا۔ تو جو صاحب مکان تھا وہ روز اس کے بل کے پاس جاتا اور سونے کا انڈا لیتا اور واپس چلا آتا۔ اس نے اپنے گھر پہ بتا رکھا تھا کہ کسی بھی انسان کو اس کے بارے میں بتانا نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں سونے کا انڈا دینے والا سانپ ہے۔ اس نے کسی کو بھی بتایا نہیں، روز جاتا انڈا لیتا اور واپس چلاتا۔ گاؤں بستی میں بہت زیادہ مالدار ہو گیا۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ سانپ اپنے بل سے باہر نکلا، اور جب بل سے باہر نکلا تو اس نے بکری کو دیکھا اور بکری کو ڈس لیا۔ جب بکری کو اس نے کاٹا تو سانپ کا زہر اتنا تیز تھا کہ اس نے جیسے ہی کاٹا بکری مر گئی۔ اب جب اس کو پتا چلا کہ سانپ نے بکری کو ڈس لیا تو اس کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ سانپ کو فوراً مار دیتا، لیکن وہی اللہ کے بلی بیان فرماتے ہیں کہ وہ لالچی شخص تھا، اسے سانپ سے فائدہ ہو رہا تھا، روز اس کو انڈا مل رہا تھا، تو اس نے سوچا کہ سانپ ہم کو انڈا دے رہا ہے، اس کی وجہ سے ہم مالدار ہیں، تو اگر ہم نے سانپ کو مار دیا تو یہ انڈا دینا بند کر دے گا، یہ انڈا ہم کو نہیں مل پائے گا، یہ مر جائے گا۔ تو اس نے سوچا کہ بکری کو ڈس لیا کوئی بات نہیں ہے، جانور تھا مر گیا، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ایک دن یہ جو سانپ ہے ہمارے ہی بیوی بچوں کو ڈسے گا، ہم کو بھی ڈسے گا، کیونکہ لالچ بہت بری بلا ہوتی ہے۔ پھر یہ روز جاتا انڈا لیتا چلا آتا، پھر 1 سال تک پھر یہی کام اس کا جاری رہا، انڈا لاتا اور اس کو بیچتا، سونے کے جو بھی بھاؤ چلتے تھے۔ اب ایک دن پھر وہی سانپ باہر نکلا، اور نکلنے کے بعد اس نے گدھے کو دیکھا اور گدھے کو ڈس لیا۔ جب اس کے گدھے کو ڈسا تو گدھا فوراً مر گیا، کیونکہ اس کا زہر جو تھا بہت تیز تھا۔ جب گدھا مر گیا تو اس سے جب خبر ہوئی بہت پریشان ہوا اور پھر سوچنے لگا، پھر سوچ میں پڑ گیا۔ اب کی تو اسے چاہیے تھا کہ فوراً ہی قتل کر دیتا، سانپ کو مار دیتا، لیکن یہ لالچی انسان پھر سوچنے لگا۔ اس نے گدھے اور بکری کو بھلا دیا اور پھر انڈا حاصل کرنے لگا۔ 2 سال تک سانپ انڈا دیتا رہا، اور پھر 2 سال کے بعد وہ بل سے باہر نکلا۔ پھر اس کے بیٹے کو ڈس لیا۔ جب اس کے بیٹے کو ڈسا تو وہ چلانے لگا کہ بابا مجھے بچاؤ بچاؤ، تو یہ بھاگتا ہوا آیا، طبیبوں کو بلا کر لایا، لیکن کسی نے اس کا علاج نہیں کر پایا، وہ مر گیا۔ اب تو اسے چاہیے تھا کہ وہ اسے قتل کر دیتا، کیونکہ اب اس کے بیٹے کو ڈس لیا، لیکن اس کے دل میں لالچ بھری ہوئی تھی، اور لالچ بہت بری بلا ہوتی ہے۔ لالچی انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، لالچی انسان ہمیشہ ہلاک ہی ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ کے ولی بیان فرماتے ہیں کہ اس نے جو ہے پھر سوچنا شروع کر دیا کہ اب تو میرا بیٹا چلا گیا، واپس تھوڑی نہ آئے گا، اور سانپ کو اگر مار دیں گے تو انڈا جو مل رہا ہے سونے کا وہ پھر نہیں ملے گا، اور پھر میں غریب ہو جاؤں گا۔ تو اس لالچی انسان نے اپنے بیٹے کی موت کو بھی بھلا دیا، بکری اور گدھے کی موت کو بھی بھلا دیا، اور پھر سانپ کا انڈا حاصل کرنے لگا۔ پھر 1 سال تک وہ سانپ کا انڈا حاصل کرتا رہا، اور 1 سال کے بعد پھر وہ سانپ باہر نکلا، اور نکلنے کے بعد اس کی بیوی کو ڈس لیا۔ جب اس کی بیوی کو ڈسا تو پھر اس کو بہت پریشانی ہوئی اور بہت زیادہ یہ پریشان ہوا۔ اب اس نے سوچا کہ اس سانپ نے ہمارے گدھے بکری کو بھی ڈسا، ہمارے بیٹے کو بھی ڈسا، اور اب ہماری بیوی کو بھی ڈس لیا، اب اس سے ہمیں فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ لیکن شیطان اس سے پھر بہکا دیا۔ پھر شیطان نے اس کو بہکایا تو پھر وہ سوچنے لگا اب تو میری بیوی چلی گئی، اب یہ واپس نہیں آئے گی، تو اگر ہم سانپ کو مار ڈالیں گے تو یہ انڈا ہمیں نہیں مل پائے گا۔ لیکن پھر اس نے سوچا کہ نہیں، کہیں گے مجھے بھی نہ ڈس لے۔ اس نے یہ انڈے والی خبر اپنے پڑوسیوں کو دے دی کہ ہمارے گھر میں ایک سانپ ہے اور اس سانپ سے ہم انڈا حاصل کر رہے ہیں۔ اس نے ہمارے گدھے اور بکری کو بھی ڈس لیا، اور ہمارے بیٹے کو بھی ڈس لیا، اور آج نوبت یہ آئی ہے کہ ہماری بیوی کو بھی ڈس لیا۔ تو محلے اور پڑوس والے بہت حیران ہوئے کہ کیسا بے وقوف انسان ہے، لالچی انسان ہے۔ جس دن تیری بکری کو اس سانپ نے ڈسا تھا تو اسی دن تجھے مار دینا چاہیے تھا، لیکن تو نے لالچ کیا، پھر تیرے گدھے کو بھی ڈس لیا، پھر تو نے لالچ کیا، تیرا بیٹا بھی مر گیا، اور اب تیری بیوی بھی مر گئی۔ تجھ سے بڑا بے وقوف انسان تو ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا۔ تو اس نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ کرنا کیا چاہیے؟ فوراً جا اور اس کو قتل کر دے، اس سانپ کو مار ڈال۔ اب اس نے ارادہ بنا لیا کہ ٹھیک ہے میں اس کو قتل کر دوں گا۔ پھر ایک دن یہ شخص سانپ کو مارنے کے لیے نکلا اور اس کے بل کے پاس بیٹھ گیا۔ جب یہ بل کے پاس بیٹھا تو دیکھا کہ وہاں پر ایک چمکتا ہوا موتی پڑا ہوا ہے۔ جب اس نے موتی کو اٹھایا دیکھا تو بہت قیمتی، بہت لاجواب موتی۔ سانپ نے اس دن موتی دیا، اس دن انڈا نہیں دیا، اس دن موتی دیا۔ تو اس نے جب موتی کو دیکھا تو پھر اس کے دل میں لالچ آیا کہ اب یہ سانپ لگ رہا ہے، اس کا زہر بھی ختم ہو گیا، اور یہ انڈا اس کا جو دیتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اب یہ موتی دینے لگا ہے، اب اس سے ہم اور زیادہ مالدار ہو جائیں گے۔ اب یہ سب موتوں کو بھول گیا، اپنے بیٹے، اپنی بیوی، گدھے اور بکری کی موت کو بھول کر موتی لے کر واپس چلا آیا۔ محلے والوں سے کہا میں نے اس کو مار دیا۔ اب یہ موتی لے کر بازار میں گیا تو بہت قیمتی اس کا موتی بکا۔ یہ پھر اس کے دل میں لالچ آ گئی۔ اب اس نے اپنے تمام مال کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور زمین کے اندر گاڑ دیا، اور وہیں پر سر رکھ کر سو گیا۔ سانپ بل کے باہر نکلا اور اس کو ڈس لیا۔ جب اس کو ڈسا تو یہ چیخا، محلے والے آئے، کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے اس سانپ نے ڈس لیا۔ کہا تو کہہ رہا تھا کہ میں نے سانپ کو مار دیا،
تو اس نے سارا واقعہ بتایا کہ جب مارنے گیا تھا تو مجھے ایک موتی ملا تو میں لالچ میں آ گیا, تو میں نے لالچ کی وجہ سے سانپ کو چھوڑ دیا اور آج اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے مجھے ڈس لیا. تو محلے والے بولے کہ سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے آج تیری موت ہو رہی ہے اور تیری سانسیں چل رہی ہیں, اب تو بتا جو تو نے رقم اکٹھا کی ہے, جمع کی ہے, اس کا کیا کرے گا. تو اس نے وہ رقم خطبائی, وہ پیسے نکلوائے اور ان محلے والوں میں, رشتہ داروں میں بانٹ دیے. تو وہ لوگ بولے اب دیکھ جو تو نے مال جمع کیا تھا یہ تو ساتھ میں نہیں لے جا رہا, یہ تو نے سب یہیں بانٹ دیا, اب جو تو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے وہ نیک عمل